سوال: قبر کھودتے وقت قبر کی مٹی بندے کے جسم پر پڑنے سے کیا کسی قسم کے گناہ جڑتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل میتا فقتم علیہ غفر لہ 40 مرہ ومن کفن میتا کساہ اللہ من سندس واستبرق الجنہ ومن حفر لمیت فاجنہ فیہ اجری لہ من الاجر کاجر مسکین اسکنہ الی یوم القیامہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی میت کو غسل دے اور غسل دیتے وقت کوئی بری چیز دیکھے اور وہ غسل دینے والا اس عیب پر، اس بری چیز پر پردہ ڈالے تو اسے 40 مرتبہ بخشا جاتا ہے، یا اسے 40 مرتبہ بخشا جائے گا۔ اور جو کسی میت کو کفن دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سندس اور استبرق کا لباس پہنائے گا۔ اور جو میت کے لیے قبر کھودے اور اسے اس میں دفن کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا جیسے کوئی کسی کو گھر میں قیامت تک ٹھہرائے۔ یعنی کوئی بندہ کسی مہمان کو اپنے گھر میں قیامت تک ٹھہراتا ہے تو جتنا ثواب اسے ملے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شاہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شاہد حتی تدفن کان لہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو جنازے میں شامل ہوا، نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو جنازے میں بھی شامل ہوا اور تدفین تک موجود رہا تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 بڑے پہاڑوں جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی جنازے اور تدفین میں شریک ہونے کی رغبت دلائی گئی ہے اور ان اعمال کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تاہم ان امور سے کسی قسم کے گناہ جڑتے ہیں، ایسی کوئی مخصوص روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں جسم پر قبر کی مٹی لگنے سے کسی خاص قسم کے گناہ جڑنے کا ذکر ہو۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔